کون ہے جو نماز کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت کر کے 3 اونٹنیوں جتنا انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ 4 پڑھے گا 4، 5 پڑھے گا 5، 10 پڑھے گا 10۔ ایک اونٹنی خوبصورت اونچی لمبی کوہان والی آج کے دور میں بھی 3 لاکھ 4 لاکھ کی ہے، 5 لاکھ کی بھی ہوتی ہے۔ 3 آیتیں صرف پڑھی، 10 لاکھ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب پا لیا۔ یہ تو تھا نماز میں۔ یہ ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ بغیر ترجمے کے بھی ملا کہ نہیں ملا؟ اور جہاں تک بات ترجمے کے ساتھ سمجھ کے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو وادی بطحا سے 2 تازہ موٹی تازی اونٹنیوں کو، کوہانوں والیوں کو بغیر ظلم کے، بغیر زور و زبردستی کے حاصل کرنا چاہے، یعنی اس کا بھی انفاق فی سبیل اللہ اور اس کا بھی اجر و ثواب چاہے۔ مفہوم یہی ہے۔ ہر ساتھی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا پھر تم مسجدوں میں کیوں نہیں آتے اور وہاں پہ آ کے اللہ کے کلام میں سے صرف 2 آیتوں کو سمجھ کر پڑھ لو۔ یہ سمجھ کے پڑھنے کی فضیلت ہے، بغیر سمجھ کے تھا الف لام میم 10 نیکیاں، اور اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو رسول اللہ نے کہا اگر 2 آیتیں سمجھ کے پڑھ لی تو 2 اونٹنیوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب پالو گے۔ اب بتائیے 2 آیتیں ہم میں سے کون ایسا ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے، ہم غافل ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کچھ کام رسول اللہ نے ایسے بتائے ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کے برابر کے ہیں اور اس میں اتنا سٹرگل اور محنت نہیں ہے۔ 2 آیتیں کون ایسا نوجوان، جتنے بچے بیٹھے ہیں آپ بھائی بیٹھے ہیں، کیا ہر روز صرف صبح فجر کی نماز کے بعد، ہر روز کیا ظہر کی عصر کی کوئی ایک روٹین بندہ بنا لے؟ آج ارادہ کریں نیکیوں کے ارادے باندھنے کے، آج کے بعد یہاں اس مجلس میں وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اللہ آپ کے کلام میں سے 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 5 ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق وعدہ کرے کہ ہر روز صرف 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کے تلاوت کر لوں گا۔ آپ کو اللہ کے گھر میں آ کر یہ 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کر تلاوت کرنے کا اجر و ثواب کم از کم 3 لاکھ کی 2 اونٹنیاں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے برابر ہے۔ کیا اس بات کے لیے تیار ہیں؟ ارادہ کریں، ارادہ عہد کریں کہ صرف 2 آیتیں پڑھنا کیا مشکل ہے، یہ ثواب ہے۔ اور اگر ثواب کی باتیں کریں تو سنن نبی داؤد کی بھی ایک حدیث آ گئی ہے۔ یہ قرآن کا جو آج آپ نے موضوع رکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء اس کے اوپر 1 سال جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک قرآن کے موضوع کے اوپر، تو اتنا مفصل موضوع ہے، صرف ان میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ ثواب کی کتاب بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے۔ ایک ثواب اور اجر ایسا ہے کہ کوئی بندہ قرآن پاک کی 1000 آیتوں کا اگر قیام کرے، 1000 آیتوں کا اگر قیام کرے، 2 رکعت کے اندر کر لے، 8 رکعت کے اندر کر لے، تو کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں ایک ایسا خزانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ادھر آپ نے 1000 آیتوں کا قیام کیا، ادھر آپ کے نامہ اعمال میں کل قیامت کے دن کے لیے ایک ایسا خزانہ لکھ دیا گیا کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے جمع ہو جائیں اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور 1000 آیات بہرحال آپ کو سننے میں زیادہ لگ رہی ہیں، لیکن آج آپ نے یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ ہر ہفتے کے ایک دن کو مختص کر کے یا کسی بھی دن کو ارادہ کرے کہ ہم نے اپنی زندگی کی یہ روٹین بنانی ہے کہ ہر ہفتے ایک رات ایسی ضرور آئے گی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور 1000 آیتوں کا قیام کریں گے، اور سننے میں آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے آپ کے لیے آسانیاں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ گن لی صرف 29واں اور 30واں پارہ اگر آپ 2 رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں، 8 رکعتوں میں کسی ہفتے کی ایک رات یا روزانہ بھی، جو علماء ہیں جو تہجد گزار ہیں ان کی روٹین تو کئی ایسے علماء، حضرت حافظ محمد
गोंदलवी रहिमहुल्लाह 10-10 पारे एक एक रात में पूरी जिंदगी का अमल। अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहिमहुल्लाह का 5-5 पारों का हर रोज हर रात का अमल। मैं और आप हफ्ते में एक दिन नहीं पढ़ सकते। 2 पारे 29वां और 30वां अगर आप पढ़ेंगे क़याम के अंदर तो 1000 आयतों का क़याम हो जाएगा। मेरे भाइयों 1000 आयतों का क़याम ये बहुत बड़ा अजर व सवाब है। और खजाना आपके मुकद्दर में 10 आयतें पढ़ने वाले को अल्लाह गाफिलों में से नहीं लिखता। 100 आयतों वालों का अलग मकाम है। तो जो 1000 आयतों का क़याम करे, गोया ये किताब किताबे हिदायत भी है और किताबे सवाब भी है।